اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا، جس پر اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایک آفر کویسچن تھا، کسی نے کہا کہ میری بیوی روٹھی ہوئی ہے مجھ سے، اس کو منانے کے لیے کوئی وظیفہ قرآن پاک کی کوئی آیت دیں تاکہ میں پڑھتا رہوں۔ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہو گیا کہ اگر چھینک بھی آتی ہے تو کہتے ہیں چھینک روکنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وہ ایسا عام ہو چکا ہے یہ چیز کہ ہر چیز کا ہم حل وظیفوں میں ڈھونڈنے لگے ہیں۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے، آپ نے وظائف بھی دی ہیں صحابہ کرام کو، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ہر مسئلے کا حل وظیفے کے اندر پوشیدہ فرما دیا ہو یا بتا دیا ہو، بلکہ احکام شرع بیان فرمائے اور روحانی تربیت فرمائی، ہزارہا مسائل کا حل حاصل کرنے کے لیے ظاہری علوم عطا فرمائے۔ اب ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیں، نہ علم حاصل کریں، نہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، نہ اپنی باطنی کیفیات پر مطلع ہوں، نہ باطنی بگاڑ پر مطلع ہوں، نہ ان کا حل جانتے ہوں، اور جب ان کی وجہ سے خرابیاں پہ خرابیاں کر کے معاملات بگاڑ لیں تو ہمیں وظیفہ یاد آتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس لیے ایک تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا، آپ کو اپنی کوششوں پر، اپنے علم پر، اپنے تقوی پر، اپنی تربیت پر بھی بھروسہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ آپ اپنی سب سے پہلے غلطیاں دیکھیں، آپ نے کون سی غلطیاں کی تھیں کہ بیوی روٹھ کر گئی۔ اگر بیوی غلطی اس کی تھی اور پھر بھی روٹھ کے چلی گئی، پھر بھی آپ اپنی غلطی محسوس کریں کہ آپ نے اپنی زوجہ کے دل میں وہ خوف خدا اور فکر آخرت کیوں نہیں پیدا کی تھی کہ اگر وہ نافرمانی کر بھی رہی ہے تو ایک آیت یا ایک حدیث سنا کے اس کے دل میں اس خوف کو جگا دیا جائے، جو اس علم کے بعد ایک مومن کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ کبھی دب بھی جائے تو ایک آیت ایک حدیث سن کے فوراً جاگ جاتا ہے اور انسان توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب آپ دین کو معمولی سمجھتے ہیں، جب آپ شریعت کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو بے برکتی آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ پھر آپ لاکھ وظیفے پڑھ لیں، وہ وظیفے بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ اس لیے فریقین میں سے ہر ایک اپنی غلطی محسوس کرے اور اس کا اعتراف کرے، علم دین سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اور پھر زوجہ کو آپ لائیں۔ اگر فرض کر لیں وظیفے سے روٹھی ہوئی زوجہ گھر پہ آ بھی گئی، تو کیا یہ ایسا وظیفہ ہوگا کہ پھر ہر قسم کی مصیبت حل ہو جائے گی، پھر دوبارہ ہوگا ہی نہیں معاملہ؟ پہلی بات تو کہ وہ وظیفوں سے نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو پھر آپ دوبارہ وہ غلطیاں کریں گے، پھر دوبارہ باطنی بگاڑ کسی اور جہت سے ایک نئی شکل میں سامنے آئے گا، اور آپ اپنے گھر کی بربادی کا سامان کریں گے۔ اور اس قسم کے پیرنٹس سے میری گزارش ہے، آپ سوچیں آپ اپنے اولاد کے لیے کیا کر رہے ہیں، کون سی مثال قائم کر رہے ہیں۔ جب آپ کم علم رہتے ہیں، تربیت کامل نہیں کرتے، علم دین نہیں سیکھتے، اور اس نقص کے ساتھ اپنی زندگی کو بہت ہی خراب اور بعض بصورت دیگر الفاظ جہنم بنا لیتے ہیں، تو آپ کی اولاد آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ بھی اپنی ازدواجی زندگی اسی طرح گزارتی ہے۔ اس لیے خدا را علم دین کی طرف آئیں، آپ زوجہ کے پاس جائیں، پیار محبت سے، اپنی غلطی ہے اعتراف کریں، اس کی ہے پیار محبت سے سمجھا کر انہیں گھر لے کر آئیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات باہر ملک جانے لگتے ہیں تو کیا ہم ہینڈ کیری میں جو کیری بیگ ہوتا ہے اس میں قرآن پاک رکھ کے لے جا سکتے ہیں؟ تو جی بالکل لے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہاتھ میں رہتا ہے، اور پھر آپ جہاز میں بھی اوپر رکھتے ہیں، اس کو نیچے نہیں رکھتے ہیں، تو لے جا سکتے ہیں۔ ہاں، جو آپ مطلب لیگیج وغیرہ کرواتے ہیں باقاعدہ وہ ڈال دیتے ہیں پٹے پہ، وہ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں قرآن وہ اٹھا کے پھینکتے ہیں، اور پھر وہ نیچے پھر اوپر اور بیگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے پھر وہ جہاز تک لوڈ کرنا، پھر وہاں سے اتار کر لا کے پھر وہ اگلے جب آپ باہر پہنچ جاتے ہیں تو وہ آپ کو سامان آپ کا جب باہر آتا ہے تو وہ بڑی بے حرمتی کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن بامر مجبوری اس میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو کیری بیگ ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہتر اسی میں کریں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ مرنے والے کو 40 دن پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتا۔ دیکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ موت کب آئے گی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو بعض اوقات ظاہر کر دیا جاتا ہے، یعنی جو ثابت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا گیا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا آپ کا کب وصال ہوگا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام سے ثابت نہیں، لیکن گمان یہ ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بعض کے بارے میں ثابت ہے کہ انہوں نے ظاہر کر دیا تھا، لیکن یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، یہ کوئی بنیادی اصول نہیں ہے۔
یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دادی یا دادا نے کہا ہو بھی مجھے لگتا ہے اب تو میں مر جاؤں گا، اور واقعی فوت ہو گئے، تو آپ نے کہا بھی دادا نے تو مرنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو علم تھا، وہ ویسے ہی دل کے اندر خدشات ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے، تسلسل سے آدمی دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے، تو ذہن کے اندر یہ خیالات آنا شروع ہوتے ہیں کہ اب میں نہیں بچوں گا، وہ ان کو زبان پہ لے آتا ہے۔ اب یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، ہر طرح کا حرام کمایا، ایسے بھی ہوتے ہیں مطلب بعض لوگ، اور پھر آخری وقت میں شاید مرنے والا ہوں اور مر گیا، آپ کہتے ہیں یار انہوں نے مرنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ ارے بھائی تو یہ کون، یہ کہ کرامت کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شرعی اصول تو یہ ہے نہیں کہ مرنے سے پہلے پتہ چلے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو مرنے سے پہلے تمام تر گناہوں اور دین سے دوری کے باوجود یہ کرامت دے دی گئی تھی کہ ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کب مرنے والے ہیں؟ یہ ہمارا بھولا پن ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہی نہیں کہ کس شخص کو انعام باری تعالیٰ اس طرح کا مل سکتا ہے اور کس کو مل ہی نہیں سکتا ہے، وہ خالی ایسی کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال یہ عام لوگوں نے ایسی چھوڑا چھاڑی کی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر 40 دن پہلے پتہ چل جائے تو وہ زبان پہ کیوں نہیں لے کر آئے گا، یہ بتائیں؟ اگر سب کو 40 دن پہلے پتہ چل جائے وہ تو ساری وصیتیں کر دے گا، جو مال دینا ہے لینا ہے سب جلدی جلدی کر کے، 40 دن تو بہت ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے معاملات سمیٹ سکتا ہے، تو آخر اس کو زبان سے اس بات کو بیان کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ خواہ ایسی تو یوں نہیں۔ اچھا، اور اگر وہ آئی سی یو میں ہے بالکل، یعنی ایسا منہ پہ بھی لگے ہوئے وہ سب نلکیاں ولکیاں، آپ کہتے ہیں اس کو پتہ چل گیا ہوگا 40 دن پہلے، کیسے آپ کو کیا پتہ؟ کیسے بتایا؟ کس نے بتایا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے 40 دن پہلے؟ اس کی پھر اطلاع کیسے ملے گی؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے وہ چھوٹے منّے ہوتے ہیں نا، کبھی وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں تو بعض کہتے ہیں اس کو پری دکھ رہی ہے اس وقت۔ اب یہ بتائیں کہ یہ منّے نے بتایا، کسی منّے نے بتایا ہوگا مجھے پری دکھ رہی ہے، ورنہ آپ کو کیسے پتہ چلا اس کو پری دکھ رہی ہے؟ تو وہ خواہ اپنے پاس سے بات بنانا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں کال سینٹر میں کام کرتے ہیں، تو انگریزوں سے کچھ پروجیکٹ وہ لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے جو کارکن کام کر رہے ہوتے ہیں سب کے نام ایسے انگلش رکھ لیتے ہیں تاکہ جو وہاں کے لوگ جب رجوع کریں تو ان کو اجنبیت محسوس نہ ہو۔ تو یہ کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے بھی اپنا ایسے کہ انگلش نام رکھا ہوا ہے، تو کیا ایسا انگلش نام رکھنا کفر ہوتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے میرا بھی کچھ اس کا ویڈیو کا حوالہ دیا۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں بہن، میں نے جو منع کیا تھا نا وہ ایسا ہے کہ کوئی شخص اس طرح کی کوئی شرعی مجبوری کچھ بھی نہیں ہوتی، ویسے ہی اپنا نام فیس بک پہ وہ اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہے اور غیر مسلم کا نام لکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو ایک غیر مسلم نام سے متعارف کرواتا ہے، تو اب یقینی سی بات ہے کہ سامنے والے تو یہی بدگمانی کریں گے یہ کافر ہے۔ وہ منع کیا کہ مسلمان کو اپنے آپ کو خواہ مخواہ بدگمانی پر پیش کرنا کہ کوئی آپ کے مسلمان ہونے کے باوجود آپ کے بارے میں کافر ہونے کا گمان کرے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا، اب جیسے آپ نے خود بیان فرمایا کہ ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے انگلش لوگوں سے، مسلمانوں سے تو ہے نہیں کہ ان کو نام بتائیں تو بدگمانی کریں، انگلش لوگوں سے ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ تاکہ تھوڑا سا انسیت پیدا ہو اور ان کا اچھا پروجیکٹ اور آپ کو چیزیں مل جائیں، کاروبار وغیرہ، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اگرچہ افضل یہی ہے کہ اپنے مسلمانوں والا نام رکھیں، لیکن اگر ایسا نام رکھ بھی لیا تو سامنے انگریز ہے، مسلمان نہیں ہے، کہ اگر مسلمان آپ کے بارے میں بدگمانی کرے تو مناسب نہیں، یا عام روزمرہ معاملات کے اندر یہاں گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ یہاں پر بھی نام نہ رکھا جائے، لیکن کفر نہیں کہلائے گا بہرحال۔ یہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دو میاں بیوی طلاق کے بعد 1 سال یا 2 سال تک ساتھ رہے، ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، اب وہ دوبارہ سے علیحدہ ہو گئے ہیں، تو کیا اب ہم ان سے میل جول رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ یعنی 3 طلاق کے بعد رہے تھے؟ جی۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ جب ٹھیک ہے، میں اس کا ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ اگر کسی بلڈر کا جو ہے 2020 میں انتقال ہو جائے اور آن بکنگ پہ جیسے ہم نے فلیٹ خریدا 2015 میں، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے آن انسٹالمنٹ چلتی رہی، لیکن بلڈر نے جو ہے نا سمجھے تعمیرات نہیں کی، تو اس کا 2020 میں انتقال ہو گیا، اس کے بعد نئے بلڈر نے ٹیک اوور کر لیا، لیکن وہ پرانے ریٹ کے حساب سے جو ہے نا فلیٹ یعنی کہہ رہا ہے نہیں دوں گا، تو اس کے لیے کیا یہ شرعی حکم کیا ہے کہ جو ہے نا آیا وہ اس سے یعنی اس کا یہ کرنا صحیح ہے یا پھر؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ایک یہ کویسچن کیا گیا تھا
یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یو کے میں ایک نیشنل لاٹری ہوتی ہے جو ہفتے میں 2 بار کھلتی ہے اور اس کے نام بہت ہی بڑا ہوتا ہے. اگر وہ نکل جائے تو اس رقم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں ویسے تو یہ صریح جوا ہے، کیونکہ آپ کی لاٹری نہیں نکلی تو پھر آپ کا پیسہ گیا، اور نکل گئی تو وارے نیارے ہوں گے. جوا یہی ہوتا ہے کہ آپ جانبین سے کوئی پیسہ لگائے اور جو جیتے وہ سامنے والے کا کل یا بعض مال لے جائے، اور ایک شخص اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جائے. اس میں ایسا ہی ہے. تو لہٰذا یہ اصلاً ہم بالکل اس کو منع کریں گے کہ آپ بالکل نہ لیں. لیکن فرض کر لیں کسی نے لے لی اور انعام نکل آیا تو اس کا لینا حرام تھا، بالکل یہ گناہ تھا. اور یہ جو انعام نکل آیا اگر یہ مسلمان سے آتا نا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو آپ بالکل نہ لیں، آپ کا لینا گناہ ہوگا، یہ اس مسلمان کا ہی مال ہے. لیکن اگر کمپنی کافر ہے، فرض کر لیں کمپنی کافر ہے اور انعام نکل آیا تو ہرگز واپس نہ کریں، بلکہ آپ اس کو لے لیں. لیکن آپ خود یوز نہیں کر سکتے، آپ اسے غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت کے تقسیم کر دیں، چھوڑیں نہیں، ٹھیک ہے نا. لے کر اور بغیر ثواب کی نیت کے تقسیم کر دیں، اور آئندہ کے لیے اس فعل سے توبہ کریں. اب اگر انعام نکل بھی آیا، پیسہ آ بھی گیا، جو اس طرح کا خراب قسم کا پیسہ ہوتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ شاید وقتی عارضی آپ کو نفع دے، لیکن اپنے ساتھ ایک طوفان لے کر آتا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ لے کر آتا ہے. آپ کی اولاد نافرمان ہو جائے گی اس پیسے کو حاصل کرنے کے بعد، آپ کے گھر کے اندر بے سکونی پیدا ہوگی، آپ کی آخرت کی فکر ختم ہو جائے گی. یعنی یہ پیسہ اپنے ساتھ اتنی گندگی لے کر آتا ہے، کچھ انتہا نہیں. لہٰذا چھوڑیں تو نہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کو چھوڑیں، لے لیں اور بغیر ثواب کی نیت کے اس کو خرچ کر سکتے ہیں آپ. یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کے دوست نے ہمارے مکان کے کاغذات کہیں گروی رکھ کے قرض لیا اور وہ اس کی قسط ادا کرتا رہا، لیکن ختم ہونے سے پہلے ہمارے والد کا انتقال ہو گیا اور چند ماہ بعد وہ دوست بھی فوت ہو گیا. اب یہ باقی کی اقساط کون دے گا؟ ہم دیں گے یا وہ اس ہمارے والد کے دوست کے گھر والے دیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جتنے مجھے سن رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیں، دوستی اپنی جگہ، رشتہ داری اپنی جگہ، لیکن گناہ اور برائی میں ہرگز تعاون نہ کریں. بعض لوگ ہمدردی کے اندر دوسرے کو لون دلوا دیتے ہیں بینک سے، وعدے سود پہ قرضے دلوا دیتے ہیں، اس کی آخرت بھی برباد، آپ کی آخرت بھی برباد. بروز قیامت یہ آپ کی شفاعت کرے گا، یہ آپ کو جنت دے گا. اس کے ہاتھ میں اچھی اور بری موت کی تقسیم کا نظام دے دیا گیا ہے، اس کو اتنی طاقت دے دی گئی ہے کہ یہ عذابات قبر دور کر لے؟ نہیں، یہ سب کس کے دست قدرت میں؟ اللہ تعالیٰ کے، یا اس کی عطا سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت شفاعت فرمائیں گے. تو ہم کیوں کس وجہ سے کسی کے ساتھ اس طرح کے گناہوں کے دلدل میں گھستے ہیں کہ اپنے مکان کے کاغذات اس کو دے کر قرضہ وہ لے گا، سود وہ لے رہا ہے، آپ کو کس چیز کا نفع؟ صرف وہی ہمدردی، دو ہمدردی کے بول، یا یہ ثابت کرنا کہ میں بڑا وفادار ہوں اور آپ سے بہت مخلص ہوں. ایسے اپنے وفاداری کا ثبوت اللہ اس کے رسول سے کیوں نہیں دے دیتے؟ اپنے آخرت کے لیے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ گناہ گار ہوئے آپ کے والد صاحب، اس پہ ان کو آپ کو توبہ کرنی چاہیے، یعنی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنی چاہیے. ایک مختصر بریک لوں گا، پھر اس کو انشاءاللہ جواب کو کمپلیٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے 2 کالز ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا آواز آ رہا ہے سر؟ بہترین آ رہی ہے آپ کی آواز، زبردست. سر میں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، میرے 3 سوال ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہم گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، دور دراز علاقوں میں، جی اور پردے کا میں نے پوچھنا ہے کہ شریعت میں پردہ کی کتنی سختی ہے؟ کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں میری وائف جو ہے وہ کام بھی کرتی ہے، ہمیں مال مویشی رکھے ہوئے ہیں، ان کے پٹھے وغیرہ لانے پڑتے ہیں، کیونکہ میں ہارٹ کا مریض ہوں، میں تو کر نہیں سکتا ہوں. جی جی. اس میں شریعت میں کتنی ہمیں اجازت ہے کہ وہ پردے کا، اور کھلا ہماری 4 دیواری بھی ہم نہیں بنا سکتے، کھلے گھر ہیں، اس میں شریعت میں کتنا پردہ کرنا ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال سر میں نے پچھلی دفعہ بھی پوچھا تھا کہ ہم گائے بھینسے وغیرہ رکھتے ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، یعنی جب وہ 1 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے آدمی کو رکھنے کے لیے دے دیتے ہیں، اس کی اس وقت قیمت ہے وہ مثال 30,000 روپے ہے. وہ میں آگے ایک آدمی کو دے دیتا ہوں کہ تم اس کو بڑا کرو، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو تم اس کو 50-50 کر لیں گے. یعنی وہ 30,000 کا جو وہ 30,000 میں اپنا رکھ سکتا ہوں، وہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور تیسرا سوال یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ 30,000 تو نکال لیں، اس کے بعد جو پھر بکے گا اس میں آدھا آدھا کر لیں گے، یوں سر ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال سر یہ ہے، سر میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ ادھر کہتے ہیں کہ جس آدمی کی 4 جمعے قضا ہو جائے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. کیا جمعے کی جماعت ضروری ہے، یا آدمی اگر جمعے کی جماعت پہ نہ پہنچے تو کیا وہ زور کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور میں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان.
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل فوریکس ٹریڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یا اس کے اندر آپ رہنمائی کرنا کائنڈلی؟ چلیں میں بتاتا ہوں، اور میں عرض کرتا ہوں ابھی کویسچن لے لیتے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کوئی میاں بیوی تھے، ان میں آپس میں باہم طلاق ہوئی اور 3 طلاقیں دی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ رہتے رہے اور ایک بچی بھی پیدا ہو گئی۔ اب وہ الگ الگ ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، تو کیا ان سے اب میل جول رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کو بارہا ہم نے بتایا کہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب یہ مثل اجنبی کے ہو گئے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرمایا کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے مطالبے پر کہ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں نے دوسری شادی کی ہے لیکن ابھی دوسرے شوہر سے میرا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو۔ تو رحمت کونین نے شرم کے ساتھ کنایتاً یہ الفاظ ادا کیے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک تم دونوں میں جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے پہلے والے شوہر کے پاس جانا تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت کو عدت گزار کر دوسرے شخص سے نکاح کرنا ہوگا، پھر جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شخص طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو، پھر اس کی عدت گزار کے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ قرآن اور حدیث دونوں نے فیصلہ کیا کہ یہ حلال نہیں ہے ساتھ رہنا۔ اور جب کوئی اس قسم کے حلت کے حکم کو نظر انداز کر کے ایک حرام زندگی اعلانیہ طور پہ گزار رہا ہو، تو اب ہمارے ہاں نہ اس طرح کی کوئی گرفت ہے، نہ پہلے دور کی طرح کوئی قاضی ہیں، نہ اس طرح کے کوئی کام کرنے والوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ تو فقہا نے فیصلہ کیا کہ اب ہے سوشل بیکورڈ، کہ آپ ان سے بات چیت ختم کر دیں، آپ ان کو خوشی غمی میں بلانا چھوڑیں، نہ ان کی خوشی غمی میں جائیں۔ اور کس وجہ سے؟ یہ تو آپ کر نہیں سکتے کہ آپ ڈنڈے لے کے پہنچ جائیں اور ماریں، ریاست کے معاملات کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اتنا کر سکتے ہیں تاکہ انہیں گناہ کا احساس ہو اور وہ گناہ کو چھوڑیں۔ آپ لوگوں نے شاید کیا ہوگا لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، ساتھ رہے۔ ساتھ رہنا حرام، جسمانی تعلق زنا خالص، پیدا ہونے والی بچی جو ہے وہ ولد الزنا کہلائے گی، اور بروز قیامت اس کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا، اور یہ بچی انتہائی حسرت اور غصے کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھے گی۔ یہ بروز قیامت پتہ چلے گا کہ تم نے مجھے دنیا میں حرام طریقے سے لے کر آئے، تو وہ اس کا وبال اور اس کا غضب ایک الگ چیز ہے۔ اب اگر انہوں نے ختم کر بھی دیا تو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چور چوریاں کرے پھر چوری چھوڑ دے، ہم اس کو سینے سے لگا لیں؟ بھائی توبہ بھی ہے بیچ میں، جس نے اعلانیہ گناہ کیا جتنے عرصے کیا اتنا اعلانیہ طور پہ وہ ثابت کرے، پہلے توبہ کرے اور توبہ کر کے ثابت کرے کہ میں صحیح ہو چکا ہوں۔ اس لیے جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں انہیں سزا دی جائے، اور سزا کے بعد بھی ایک ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے کہ جس میں دیکھا جائے کہ یہ اصلاح انہوں نے قبول کر لی ہے کہ نہیں کر لی ہے، ان کے اعمال اچھے ہو گئے، مثلا اس طرح کی برائیوں کو ترک کر دیا، نماز پڑھنے لگے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، چلو ٹھیک ہے، اب ان کا سوشل بیکورڈ ختم۔ اب ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو پہلے سزا ملنی چاہیے، لیکن سزا کا نظام ہی نہیں ہے اس کے اوپر، تو آپ فوراً سوشل بیکورڈ ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ سب سے پہلے دونوں اعلانیہ توبہ کریں، اپنے گناہ کا اقرار کریں، نادم و شرمندہ ہوں، اور پھر کم از کم 4 موسم یعنی 1 سال ان کو بالکل اسی طرح سوشل بیکورڈ قائم رکھیں کہ جہاں سے آئیں تو اٹھ کے چلے جائیں، سلام نہ کریں، بالکل اس طرح احساس دلائیں۔ انہیں 1 سال یہ کم از کم روحانی سزا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کبھی یہ بھی اور جتنے خاندان میں دیکھ رہے ہیں اس طرح کا کام کرتے ہوئے 50 بار سوچیں گے، لیکن کون یہ تکلف کرے؟ کیوں ہم کسی کی نگاہوں میں برے بنیں؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ہونے دو، رسول ناراض ہوتے ہیں، ہونے دو۔ بری موت آ رہی ہے، دیکھ لیں گے، عذاب قبر ہوگا، جا کر دیکھیں گے، میدان معاشر کی ذلت و رسوائی ہمیں پرواہ نہیں، جہنم میں عذاب، ارے بھائی ضروری کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے؟ یعنی اللہ رسول کے لیے اتنی بے پرواہی، اتنی معاذ اللہ ان کے احکام کو حقارت اور معمولی نگاہوں سے دیکھنا، لیکن انسان کی مروت اتنی ہے، جو فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، نہیں یار برا مان جائے گا، بھائی کیا کریں، خاندانی تقاضے بھی تو نبھانے پڑتے ہیں، چلیں پھر نبھا لیجئے۔ میدان محشر میں یہ خاندانی تقاضے اگر آپ کو بچا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس لیے اگر دوسرے خاندان والے آپ کا ساتھ نہ دیں، آپ کو شرعی تقاضا پورا کرنا چاہیے۔
اس کی آپ کے اس دور ہونے سے، سوشل بیکورڈ سے اگر وہ اصلاح قبول نہیں کر رہا، کہتا جاؤ، نہیں ملتا نہیں ملو، کوئی بات نہیں. آپ اپنے آپ کو بروز قیامت اللہ کی گرفت سے بچانے کا قصد و ارادہ جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ سرخرو رہیں گے. اور جتنے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو معمولی سمجھ کر اور اس کے مقابلے میں اسے ان احکام سے زیادہ اہم سمجھتے ہوئے ملاقات جاری رکھیں گے، آپ دیکھیں یہ بروز قیامت کس قدر شرمندہ ہوں گے، بلکہ مرنے کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے بالکل ان کا اس وقت تک سوشل بیکورڈ جاری رہے گا جب تک کہ دونوں اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اعلانیہ توبہ کر کے اور پھر اصلاح کی طرف نہ آ جائیں. اس کو آپ جاری رکھیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ دو شاید کال مل گئی ہیں، ادھر دیکھیں. جی سر، آواز آ رہی ہے مفتی صاحب میری آپ کو؟ جی آ تو رہی ہے، بولیے. جی میرے نا 4 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ بیڈ کے آگے نماز ہو جاتی ہے، اور اگر ہو جاتی ہے تو بیڈ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی اور بولیں. دوسرا سوال ہے کہ ایک لڑکی ایک ایسی جگہ پہ ہے، وہ پردہ کرتی ہے، اس کا فیس کبھی کسی نے نہیں دیکھا، تو وہاں پہ مرد حضرات بھی ہیں، تو کیا وہ نقاب میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ چلیں اور بولیے. بینک ایک اور کالر ہیں. رکھی ہوئی ہے، جی بینک کے آگے نا ایک کمپنی ہے، وہ اسے نا ویریفیکیشن کرواتے ہیں لون کی. تو وہ جو لوگ وہاں پہ لون کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، تو وہ اس جگہ پہ جاب کرنا حرام تو نہیں ہے؟ مطلب جو وہ ان کی سیلری ہوگی اس کے مطابق بتا دیجیے. چلیں بتاتا ہوں. اور جی نیکسٹ کون ہے؟ نیکسٹ اور کوئی کالر ہیں؟ چلیں ڈراپ ہو گئی. یہ بھائی نے فرمایا کہ ایک کوئی بلڈر تھا، ان سے فلیٹ بک کرایا 2015 میں اس زمانے کے ریٹ کے مطابق، پھر اس کا 2020 میں انتقال ہوا، اتنے انسٹالمنٹ دیتے رہے. اب دوسرے بلڈر نے ٹیک اوور کر لیا ہے وہ پروجیکٹ، اور وہ نئے ریٹ کے مطابق دینا چاہتا ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب ایک ریٹ ہو گئے جس پر ایجاب و قبول ہوتا ہے، اب اسے کوئی نہیں بدل سکتا. اس نئے بلڈر کو بھی چاہیے کہ تمام کو اسی پرانے جو کانٹریکٹ ہوا تھا، سائن کانٹریکٹ ہوا تھا، اور جس پرانے ریٹ کے اوپر لیا تھا اسی پہ دینا واجب ہے، زیادہ نہیں کر سکتا ہے. ورنہ پروجیکٹ نہ لے کیوں لیتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں. لیکن بہرحال اگر اس نے لے لیا ہے اور اب وہ آپ کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے اور کہتا ہے اگر نہیں دیں گے تو ہم آپ کا پیسہ واپس کر کے کسی اور کو دے دیں گے فلیٹ، تو پھر ایک صلح کی صورت ہوتی ہے کہ آپ صلح کر لیں. صلح کا مطلب یہی ہے کہ آپ پوچھیں میں کتنی قیمت ہوگی، وہ اتنا بتایا، آپ اس میں تھوڑا سا بارگیننگ کر کے کم تھوڑا کروا کے اور پھر آپ دے کر اپنا قبضہ لے لیں. اب یہ جو زیادہ لے رہا ہے، یہ بروز قیامت آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھ سے اس طرح زیادہ لیا تھا جبکہ میں سودا کر چکا تھا، ایجاب و قبول کم ریٹ پر ہوا تھا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دلوائے. لیکن جھگڑے کی فضا قائم کرنے کے بجائے اور فلیٹ چھوڑ کے پیچھے ہٹنے کے بجائے ہمارا مشورہ یہ کہ صلح کی طرف آ جائیں اور تھوڑا زیادہ دے کر لے لیں. ایک ہی کہتے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر عمومی طور پہ 4 دیواری تک بعض اوقات نہیں ہوتی ہے. صحن کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں خواتین، اور یہ خود بیمار ہیں، ان کی زوجہ دودھ وغیرہ کا جیسے معاملات ہوتے ہیں کرتی ہیں، اس میں شاید مرد بھی آتے ہوں گے دیگر، یا آتے جاتے لوگوں کی نگاہ پڑتی ہوگی، تو پردے میں کس حد تک سختی ہوگی؟ دیکھیں ہمارا مذہب اسلام ایک بہترین مذہب ہے. اگر ایک عورت اپنے آپ کو پوری کور کر سکتی ہے، اس کو کور کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، تو شریعت اس کو بالکل رعایت نہیں دے گی کہ آپ کو ایسا ہی رہنا ہے. لیکن جیسے جیسے تنگی بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے نقصانات کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں، شریعت آسانی دیتی ہے. جیسے ہماری بہت ساری بچیاں، ہماری بہنیں باہر کے ملکوں میں ہیں اور وہاں پر بعض اوقات وہ برقع نہیں پہن سکتی، وہ اسکارف نہیں پہن سکتی ہیں، اسکارف تک نہیں پہن سکتی ہیں، نقاب کرنا بہت دشوار ہوتا ہے. بعض بچیاں بامر مجبوری ان کو جاب لازم کرنی ہوتی ہے ورنہ گھر کا نظام نہیں چلتا اور کوئی کفیل نہیں ہوتا، تو آفیسز کی، فیکٹریز کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کس طرح کا آپ کو لباس پہننا ہے. اگرچہ وہ فحاشی کا نہیں کہتے، لیکن بہرحال پورا ہمارے ایک پردے کا نظام جو مذہب اسلام کا وہ نہیں ہوگا. تو کیا مطلب ہے کہ پھر وہاں پر یہ کہا جائے کہ آپ وہاں چھوڑ کر واپس آ جائیں پاکستان، ہندوستان، یا پھر آپ مسلسل ان کے اوپر گناہ کا حکم لگائیں؟ نہیں، شریعت رعایت دیتی چلی جاتی ہے. اسی طرح جیسے کنیزیں ہوتی تھیں پہلے دور میں، وہ چونکہ گھر میں خادمہ ہوتی تھیں، کام کرتی تھیں، اور کام کرتے ہوئے اپنے آستینیں بھی اوپر کرنی ہوتی ہیں، تو کپڑے دھوتے ہوئے پائچے اوپر کرنے ہوتے ہیں، وہ باہر جا کے سودا سلف لاتی تھیں، تو ان کے پردے کے احکام اس دور میں بھی ان کے لیے کم تھے. ان کے لیے سر کے بال کھولنا جائز، کلائیاں کھولنا جائز، آدھی پنڈلی تک اپنے کپڑے اوپر کر لینا جائز،
پردے کا ان کے لیے حل کا حکم تھا. تو یہ شریعت ہماری اس طرح کی رعایتوں کا خیال کرتی ہے. آپ نے تو ایک گاؤں کا مسئلہ بیان کیا جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو اور وہاں پر وہ کچن میں بچی کام کر رہی ہے, کبھی جیٹھ وہاں سے گزر رہا ہے, کبھی دیور گزر رہا ہے. اب آپ وہاں پر اگر بہت ہی زیادہ سختی کا حکم دیں تو اس کے لیے تو کام کرنا مشکل ہو جائے. چولہے کے سامنے عورت اپنے آپ کو چادر اوڑھ کے کر رہی ہو, کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے, پوری جل کے بھسم ہو سکتی ہے. شریعت یہ کوئی کہتی ہے کہ یہ نقصانات کا آپ شکار ہو جائیں. وہاں پر رعایت سیکھنی چاہیے. یہ جو 4 سال کی کورس کر کے عالمہ بن جاتی ہیں اور جنہوں نے کبھی شرعی تقاضے صحیح طرح سمجھے نہیں ہوتے, جنہوں نے اسباب ستہ نہیں پڑھے ہوتے کہ احکام شرع کب کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں, کن اسباب کی وجہ سے جو سابقہ حکم باہر شریعت میں لکھا ہے بعینی بیان کر دیں تو ظلم اور گناہ بن جائے گا, اس کا شعور کچھ نہیں حاصل ہوتا. اور وہ تقوی کا جھنڈا اٹھا کر پورے گھر کا سکون برباد کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ شریعت اس معاملے میں آپ کے ساتھ, دیگر معاملوں کے ساتھ, دیگر لوگوں کے ساتھ کیا رعایت کا معاملہ کرتی ہے؟ معلوم ہے آپ کو. ان کو پہلے سیکھنا چاہیے. تو یہ میرا بہت زیادہ مشاہدہ ہے, 30 سال ہو گئے ہمیں کام کرتے ہوئے. یہ جو سطحی قسم کی عالمہ بن کر پھر اپنے علم کا اظہار کر کے اپنی بھی زندگی تنگ کرتی ہیں, دوسروں کی زندگیاں تنگ کرتی ہیں, یہ تقوی نہیں ہوتا بعض اوقات, بلکہ یہ ایک گناہ کا راستہ ہوتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی لیکن گناہ کا راستہ ہوتا ہے, کیونکہ شریعت وہاں پر احتیاط کو ترک کرنے کا بعض اوقات حکم دیتی ہے, اس کی اجازت دیتی ہے, اور رعایت کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے, لیکن وہ سختی کی طرف آتے ہیں اور یہ وہ عموماً اپنی ذات تک محدود نہیں رکھ پاتے, پورے گھر کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اس لیے گناہ گار بھی ہوتے ہیں. اس تمہید کے بعد اب آپ کا میں جواب دیتا ہوں, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بھائی نے جو کویسچن کیا, ابھی یہ تمہید آپ ذہن میں رکھیں. اس کے مطابق جہاں ایسا ماحول ہو کہ وہاں پردہ کرنا مشکل, 4 دیواری موجود نہیں ہے, وہاں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ شترے بے مہار ہو جائیں, لیکن جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں. غیر محرم جیسے کوئی آئے تو ایک سر پہ دوپٹہ ہو, اس کو آگے کر لیں, یا بعض اوقات عورتیں اس طرح جو گوبر وغیرہ کے پاس کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ دوپٹہ بھی اتار کے رکھ دیتی ہیں. تو وہ کوشش کریں کہ کوئی اسکارف وغیرہ ایسا بنائیں کہ بال ڈھکے ہوں, پیٹھ اس طرف رکھیں جو گزرنے کا راستہ ہے, اور یہ کام کریں. پھر بھی اگر کسی نے, آپ نے کلائی اونچی کر رکھی ہے, یعنی آستین اونچی کر رکھی ہے, کلائی پہ کسی کی نگاہ پڑ گئی, آپ نے تھوڑا سا اپنے شلوار یا تہبند کو اونچا کیا ہوا ہے, بہن کی پنڈلی پہ نگاہ پڑ گئی گزرتے ہوئے آدمی کی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, کیونکہ شرعی مجبوریاں ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کہیں پر مکمل طور پہ پردہ کرنے میں دقت ہو, حرج شدید ہو, نقصانات کا شکار ہوں, تو وہاں پر جتنی وہ آسانی سے پردہ کر سکتی ہیں اس کی اجازت ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ شریعت کا حکم اٹھا دیں کہ ہمارے ہاں تو سب ایک رواج چل رہا ہے, ہنسی مذاق بھی چل رہے ہیں. گاؤں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ محلے کے لڑکے, جوان لڑکے گھر میں دندناتے گھستے چلے آتے ہیں, عورتیں بھی بیٹھی ہیں, سب وہ گھس کے آ گئے, جی وہ محلے کا بچہ ہے, ہمارے ہاں تو بغیر اجازت سب آتے جاتے ہیں. غلط طریقہ کار ہے. حتی الامکان شریعت کو فالو کریں, ان لوگوں کا ذہن بنائیں کہ ہمیں کس طریقے سے شریعت پہ چلنا ہے. لیکن جب تک ایک ایسا ماحول کریٹ نہیں ہو جاتا تو اپنے آپ کو مجرم بھی نہ سمجھیں, جتنا کر سکتے ہیں بہتر ہے. اور اس کے بعد بھی اگر تھوڑے بہت بے احتیاطی ہو جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں جی مفتی صاحب آپ بہت رعایت دیتے ہیں, آپ مجھ سے آ کے ڈیبیٹ کریں یہاں پر. اگر میں خلاف شرع رعایت دوں تو میں قابل گریفت ہوں, اور میں اتنا بھولا بھالا نہیں ہوں کہ آپ کو رعایتیں دے کے اپنی آخرت میں اپنی عاقبت خراب کروں. میں کیوں بے وقوف سمجھا ہوا ہے آپ نے مجھے؟ میں وہیں پر رعایت دوں گا کہ جہاں شریعت رعایت چاہتی ہے. اور جن لوگوں نے رعایت کو بھی پڑھا ہی نہیں, انہیں کیا پتہ, جو سختی 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 تقوی تقوی تقوی, ارے بھائی ہر جگہ تقوی نہیں چلتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے تقوی اختیار کرنے والوں کی کس طرح سے مذمت کی ہے, اس کے لیے آپ میری کتاب پڑھیں قرب الہی, اس میں دیکھیے آپ, اس میں جو پاک ناپاک حرام و حلال کے مسائل کا ایک چیپٹر میں نے ڈالا ہے, وہ پڑھنے کے قابل ہے. اس میں اعلیٰ حضرت کی جو عبارتیں میں نے ڈالی ہیں وہ زاہدان خشک قرار دیا ہے اپنے ایسے لوگوں کو کہ جو زندگیاں تقوی کے نام پر دوسروں کو بھی برباد کرتے ہیں, اپنی زندگی بھی تنگ کرتے ہیں, اور مطلب جہاں پر اپنی گوٹھ نہ پھنس رہی ہو وہاں پر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ خوب رعایتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم جیسے آدمی کو جی مجھ سے آپ بہت رعایت دیتے ہیں. آئیے آپ بیٹھیں, میں آپ کو 50 مسئلے سمجھا دیتا ہوں جس میں آپ کو شاید پتہ بھی نہیں اور آپ خود رعایتیں لے رہے ہیں, اور وہاں پہ تقوی آپ کو یاد نہیں آتا. لیکن ہم جب ایسے کوئی بیان کرتے ہیں تو یہ بڑے جو کہ مجھ صاحب نے ایسا بیان کر دیا, اچھا اس کا متبادل حل آپ بتا دیں, اور وہ بالکل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. تو اس لیے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو آئیے بیٹھیں, گفتگو کر لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ورنہ ہمارے دل میں بھی آپ کی طرح کا نہیں ہوگا, تھوڑا بہت تو خوف خدا ہوگا.
جتنا آپ کو آخرتی گرفت کا احساس ہے اتنا مجھے نہیں ہوگا، اس سے تھوڑا بہت تو ہوگا، یہ حسن زنی قائم کر لیں۔ اس لیے ہمارے بھائی بہن جو ہمیں سن رہے ہیں بالکل فکر نہ کریں۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو باہر کے ملکوں میں ان کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور وہاں پہ مجنبی مرد بھی کھڑا ہوتا ہے، ستر کھولنا پڑتا ہے۔ کیا یہ کوئی ایسی شرعی مجبوری ان کے نزدیک جو صاحب تقوی ہیں، یہ تو ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ یہاں پر آئیں، پاکستان میں ڈیلیوری کریں اور بچے کو یہاں سے لے جائیں، یہاں فیمیل ڈاکٹر ہوں گی، سب کچھ ہوتا ہے، کیوں وہاں پہ کرنے دیتے ہیں؟ کیوں اس کو مسئلے کو بیان نہیں کرتے اعلانیہ طور پہ پبلک کے سامنے؟ وہاں پہ کیوں اجازت دے دی ہے؟ تو اس وجہ وہی ہے کہ شریعت رعایت دے رہی ہے، شریعت آسانی فراہم کر رہی ہے۔ یہاں پہ بچہ پیدا ہوگا، وہاں کا اس کو نیشنلٹی نہیں ملے گی، وہاں کا پیدا ہوگا تو اس کو بینیفٹس وہاں کے اعتبار سے ملیں گے۔ یہ کوئی ایسی مجبوری ہے کہ ایک عورت اپنا ستر کھول دے؟ یہ صاحب تقوی لوگوں سے آپ کوسچن کریں۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو عرض کیا کہ جب ہم اس قسم کی کوئی بات بیان کرتے ہیں نا تو بہت سارے متقی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مفتی صاحب نے ایسی بات کہہ دی، خلاف شرع کہیں، آپ ہماری ضرور اصلاح کریں اور انشاءاللہ ہم قبول بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو خود شعور حاصل نہیں ہے کہ اسباب ستہ کی بنا پر کہاں پر مسئلے بدلتے ہیں، پہلے زمانے کا مفتہ بھی آج غیر مفتہ بھی قول ہو جاتا ہے، پہلے کا راجع آج کا مرجو، اور پہلے کا مرجو آج کا راجع ہو سکتا ہے، اتنا شعور ہے آپ کو کہ کہاں پہ کون سا فتویٰ دینا ہے؟ تو یہ سیکھنا ہوتا ہے، پھر پتہ چلے گا۔ یہ پیچھے کا ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ وہ والد صاحب کے دوست نے ان کے مکان کے کاغذات گروی رکھ کے لون لیا۔ اس میں سمجھا رہا تھا کہ اس طرح کا حرام تعاون شدید گناہ ہے، آپ کے والد صاحب کر کے فوت ہوئے، وہ شدید گناہ گار ہوئے، ان کے لیے آپ بخشش و مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ یہ غلط کام جو گھر کے سرپرست سن رہے ہیں ہرگز نہ کریں، کسی کے ساتھ ایسا برائی کا تعاون نہ کریں۔ اور اب صورتحال یہ سود دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے مکان کے کاغذات رکھے ضرور گئے لیکن آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو شخص دوست تھا وہ فوت ہو گیا، اس کے رشتہ دار جانے وہ جانے، آپ بہرحال اپنا اگر کاغذات چھڑوانے ہوں، اس کے لیے کچھ پیمنٹ کرنی پڑے، وہ ایک مجبوری کی صورت ہوگی، اس کا وبال بھی آپ پر نہیں ہوگا، آپ کے والد پر، ان کے دوست کے اوپر ہوگا۔ ان کے لیے استغفار کرتے رہیے گا، آپ اپنا کاغذات کم از کم واپس لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کرتا ایسا ہوں کہ جیسے میرے پاس ایک گائے کا بچہ ہے، 1 سال کا ہو گیا، یہ تو وہ 30,000 اس کی قیمت ہے، میں کسی کو دیتا ہوں کہ تم اس کو رکھو 1 سال 2 سال، اس کے بعد جب بڑا ہوگا بیچیں گے، آدھا تمہارا ہوگا آدھا میرا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا کہ جب 2 سال کے بعد اس کو بیچنے لگیں گے تو پہلے میں وہ جو 1 سال کا تو تھا 30,000 اس کی قیمت تھی، پہلے وہ 30,000 میں لوں گا، اس کے بعد جو پروفٹ ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ یہ کہ جس طریقے سے آپ اس کو یہ دے رہے ہیں یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ اس کو پالنے کے لیے دیتے ہیں تو وہ آپ کا ایک امپلائی بن جاتا ہے، یہ اجارہ کہلاتا ہے شرعی لحاظ سے، گویا کہ آپ اسے کرائے کے اوپر یعنی اس کی سروس آپ لے رہے ہیں اور آپ اس کی سیلری آپ کو دینی چاہیے تھی، اور وہ سیلری آپ نے کیا رکھی کہ جب یہ بکے گا 50-50 کریں گے۔ اور یاد رکھیں جب آپ کسی کی سروس لیتے ہیں، کسی کا کام حاصل کرتے ہیں، اس سے منافع حاصل کرتے ہیں تو اجرت باقاعدہ فکس طے کرنی پڑتی ہے۔ مثلا آپ یوں کریں 2 سال کے میں آپ کو 10,000 دوں گا، 40,000 دوں گا، 50,000 دوں گا، پھر اس کے بعد وہ 50,000 دے کر آپ کا ہے جانور کتنا مرضی بیچیں۔ لیکن اگر آپ اجرت مجہول رکھ دیں کہ چلیں آپ میرے یہاں کام کریں، مہینے کے آخر میں جتنا ہوگا میں دے دوں گا، طے نہیں کیا، یہ کرنے والا بھی گناہ گار، کروانے والا بھی گناہ گار، اس میں آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ آپ طے کریں پر منتھ اس کا پیسہ، یہ میں جانور دے رہا ہوں، پر منتھ اس کی دیکھ بھال کے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، ٹھیک ہے؟ 2 سال تک آپ رکھیں، اتنا آپ پیسہ دیں، اس کے بعد اپنا جانور لیں اور اس کو کتنے کا بھی بیچیں، سارا پروفٹ پھر آپ کا رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ جس نے 4 جمعے قضا کر لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھ سکتا جمعہ تو کیا وہ ظہر پڑھ سکتا ہے، اور ایمان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 جمعے، 4 کا نہیں ہے، 3 جمعے جان بوجھ کے قضا کیے اس نے کفر کیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اس نے حلال سمجھ کر ترک کیے تب کفر ہوگا، ورنہ یہ قول اپنی حقیقت پر نہیں ہے۔ ورنہ تو نماز کے بارے میں بھی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی اس نے کفر کیا۔ اب اگر یہ ظاہر لے لیں اس کا مطلب ہے تو آپ کے گھر میں تو بہت سارے کافر ہوں گے، خاندان میں ہمارے کتنے کافر ہوں گے، ایک نماز تو بہت سارے لوگ جان بوجھ کے قضا کر دیتے ہیں۔ تو اس کفر سے مراد لیا ہے ناشکری کہ جس نے جان بوجھ کے نماز قضا کی اس نے بہت بڑی اللہ کی ناشکری کی۔ وہ والا کفر نہیں لیں گے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، ہاں اس کو اس کے ظاہر پر رکھ کر یہ اس میں ایک تعویل کریں گے، وہ یہ اگر یہ ظاہری مفہوم لینا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا جس نے حلال سمجھ کے نماز کو چھوڑا، وہ کہتا ہے اس کو کوئی فرض ورض نہیں ہے میں چھوڑ دوں میرے لیے حلال ہے،
اب یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہوگی کہ جس نے حلال سمجھ کر، حقیر سمجھ کر، معمولی سمجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ ایسے یہ 3 جمعوں کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے اسے بیان کیا میرے خیال میں آپ بیمار ہیں اور آپ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ وعید نہیں ہوگی۔ جو مجبوراً جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا وہ اب گھر میں ظہر پڑے گا اور اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں انٹرنیٹ پہ جو اس طرح کی ٹریڈنگز ہوتی ہیں اس میں ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو مال آپ نے فزیکلی طور پہ موجود ہو، ٹھیک ہے، دوسرا جب آپ خرید لیتے ہیں تو آپ کا قبضہ اس کے اوپر ہو، پھر تیسرا آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ صرف پیسہ بھیج دیتے ہیں، نہ فزیکلی طور پہ کوئی مال ہے نہ کچھ، آپ نے سونے میں انویسٹ کیا ہے، سونا موجود ہی نہیں ہے، بس وہ یہ کہیں گے کہ 1 مہینے کے بعد اگر سونے کے ریٹ بڑھ گئے آپ کو اتنا % ہم نفع بھیج دیں گے۔ اب نہ سونا ہے نہ اس پہ قبضہ کیا، خالی مارکیٹ کے ریٹ کی وجہ سے تھوڑا سا سونا بڑھا اور آپ کو پیسے بھیج دیے، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں۔ ایسی کرنسی کا کاروبار اگر آپ کرتے ہیں، کرنسی ہے ہی نہیں وہاں پر، لیکن آپ پیسہ جمع کرا دیں، جیسی سمجھ لیں آپ نے $1,00,000 کا پیسہ جمع کرایا تو آپ $1,00,000 کے مالک ہو گئے، لیکن ڈالر ہے ہی نہیں۔ جیسے ڈالر کا ریٹ بڑھے گا آپ نے کہا بھئی ٹھیک ہے اس کا سودا کریں، سودا کیا، انہوں نے پروفٹ بھیج دیا۔ فزیکلی طور پہ نہ لینا نہ دینا، خالی آپ کا پیسہ جمع ہے، مارکیٹ ریٹ کے اوپر آپ کو تھوڑا سا پروفٹ دیا جا رہا ہے، یہ شرعاً بالکل غلط ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں مثلا آپ امریکہ میں کام کرتے ہیں پاکستان میں، اور انٹرنیٹ پر امریکہ سے کوئی آپ سونا خریدتے ہیں تو فزیکلی طور پہ موجود ہونا چاہیے، یہاں سے آپ نے پیسہ بھیج دیا اور وہاں پہ کوئی قبضہ کرے، آپ کا آدمی جا کے قبضہ کر لے، یہ ضروری ہے۔ یا چلیں فزیکلی طور پہ ہونا چاہیے، کمپنی جو ہے وہ آپ کو بیچے اور آپ خریدنے کے بعد اس کمپنی کو اپنا وکیل بنا دیں کہ اب میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ اس سونے کو آپ بیچ کر اس پہ جو پروفٹ آئے وہ میرے پاس بھیج دیجیے گا۔ اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن اس صورت میں جب فزیکلی طور پہ باقاعدہ حصی طور پر وجودی اعتبار سے وہاں پر مال موجود ہو، اور ہماری نالج کے مطابق اکثر جو اس طرح کے کاروبار ہوتے ہیں اس میں چیز موجود ہی نہیں ہوتی، ڈسپلے کے لیے کچھ پکچرز وغیرہ لگا دیتے ہیں دیگر چیزیں، اور وہ بیچنے کا مال نہیں ہوتا، نہ آپ اسے خریدتے ہیں اور یہ سودے چل رہے ہیں اور گھر بیٹھے پروفٹ لے رہے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ کچھ کویسچن ابھی کے رہ گئے ہیں اور پھر بھی کافی کویسچن ہیں۔ نیکسٹ پروگرام میں کل انشاءاللہ ہفتے کو آپ کی خدمت میں اسی ٹائم پر حاضر ہو کر ان سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، دوسروں کو ترغیب دیں، آپ کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہے۔ یوٹیوب پہ پروگرام ڈال دیے جاتے ہیں، آپ ریپیٹ میں دیکھیں اسے بار بار، دوسروں کو ترغیب دیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔